إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج وداع کے حوالے سے جو آپ کا عظیم و شان خطبہ تھا اس کے بارے میں نے کچھ گزارشات عرض کی تھی، اور اس خطبے میں بہت سے پوائنٹ ایسے ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. خطبے میں تو اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، اس کو کور کرنا مشکل ہے، اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی جا چکی ہیں. لیکن ایک پوائنٹ میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ ذرا تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہ الا، عربی زبان کے اندر الا جو ہے یہ وارننگ کے لیے آتا ہے، یہ آپ کی اٹینشن کے لیے آتا ہے، آپ کو متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے. الا، خبردار، ذرا غور سے سنو. اور آپ نے اس خطبے کے شروع میں بھی سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں، غور سے سنو اور خاموشی سے سنو. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس موقع پہ لوگوں کو خاموش کروا رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہر کان تک پہنچ جائے. اور اللہ کے نبی نے آخر میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ تم نے سن لی، تم تک یہ میسج پہنچ چکا ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سن لیا، آپ نے جو ہے وہ میسج پہنچا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو وٹنس بناتے ہیں کہ اللہ تو گواہ بن جا کہ میں نے تیری ڈیوٹی پوری کر دی اور تیرا میسج جو ہے وہ میں نے ان تک ڈیلیور کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ میں سے بعض لوگ سننے والے ہیں، اب اس کو سننے کے بعد اپنے تک محدود نہ رکھنا کہ یہ صرف تمہارے تک ہی بات رہے، بلکہ تم اپنے سے جب واپس جاؤ تو جو لوگ آج اس موقع پہ موجود نہیں ہیں ان تک یہ بات جا کے ڈیلیور کرنا. ہو سکتا ہے کہ جو سننے والا ہو، جو یہاں پہ
فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پہ حاضر ہے وہ غائب کو جا کے بتا دے، اور ہو سکتا ہے جو غائب ہے جو بات سنے وہ سنانے والے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو یاد رکھنے والا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں کائنات کی ہر چیز وار دوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت پہ، آپ کی بلاغت پہ، آپ کی بات سمجھانے پہ، آپ کی بات پہنچانے پہ، نبوت اور رسالت کا حق ادا کرنے پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ یاد رکھو کسی عربی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے کسی اجمی، عربی کہتے ہیں عربی بولنے والا، اجمی کہتے ہیں جو عربی نہیں بولتا۔ عجم کو عرب جو ہے وہ اپنے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو عجم کہتے ہیں، عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، اس کو بولنا ہی نہیں آتا، وہ کسی کی زبان کے معترف ہی نہیں تھے۔ تو ان کے اندر جو عربیت کی جو ان کے اندر یہ ایک فخر تھا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کے لیے کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور اسی طرح کسی اجمی کے لیے بھی کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی۔ یہ تقوی جو ہے یہ تمہارے درمیان جو ہے یہ فضیلت پیدا کرتا ہے کہ جو جتنا متقی ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا ہوگا۔ کسی کا حسب، کسی کا نسب، کسی کا کسی قوم سے ہونا، کسی کا خوبصورت ہونا، مالدار ہونا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ چیزیں اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے ہاں اگر حیثیت ہے تو وہ انسان کے دین کی ہے، جو دل کے اندر اللہ کا تقوی ہے اس کی کوئی ویلیو ہے اللہ کے ہاں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدٍ، اور سرخ رنگ والا کالے رنگ والے پہ فخر نہیں کر سکتا، اس پہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، اور اسی طریقے سے کسی کالے کو کسی جو ہے سرخ رنگ والے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کی۔ یہ جو پوائنٹ تھا اس خطبے کا، اس پہ میں تھوڑی سی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں چند پوائنٹس کے اندر۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلامک بردرہڈ، الاخوہ الاسلامیہ، اسلامی بھائی چارہ، اسلام کی بنیاد پر آپس میں تعلق، اسلام کی بنیاد پر آپس میں محبت، اس پوائنٹ پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان، جو میں نے آیات پڑھی ہیں سورہ میں نے ایک سورہ مائدہ کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ اللہ رب العزت جو ہیں ان کو تمہارا مرتد ہونا یہ دین کے اوپر ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تم دین سے مرتد ہو جاتے ہو تو اللہ پاک کسی اور کو لے آئے گا، جو اللہ سے پیار کرنے والا ہے اللہ ان سے پیار کرنے والا ہے، لیکن اللہ چاہتے کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومن جو ہیں وہ آپس میں مومنوں کے لیے نرم ہوں، مومنوں کا احترام کرنے والے، رسپیکٹ کرنے والے ہوں، عزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں۔ اور سورہ میں نے ایک دوسری آیت پڑھی حجرات کی، انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اور اگر کسی مومن بھائی میں ایک دوسرے کے اندر کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی غلط فہمی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کی آپس میں صلح کرا دو، اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مدد کرنے والا ہو، اس کے لیے ہیلپ کرنے والا ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرض کرنے سے پہلے قرآن کی آیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی بنیاد پر تعاون کیا کرو، اور گناہ کی بنیاد پر جو ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دشمنی کی بنیاد پر، گناہ کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو۔ تمہارا تعاون جو ہے وہ نیکی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے
سورہ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں بہن بھائی ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم فرمانے والا ہے، ان کے اوپر اللہ کا رحم نازل ہونے والا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور ایک اور سورہ انفال کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر کوئی مسلمان بھائی تم سے دین کی بنیاد پر مدد مانگتا ہے تو تمہارے اوپر اس بھائی کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ، لازم ہو جاتا ہے کہ تم اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظلم کرنے والا ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے؟ مظلوم کی تو سمجھ میں آ گئی کہ مظلوم جو ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم جو ظلم کرنے والا ہے اس کو ظلم سے روک دو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یہ ظالم کی مدد ہے، کیونکہ وہ ظلم کر کے اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے، وہ ظلم کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کو وکٹم بنا رہا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ جب تم اس کا ہاتھ روک لو گے تو ایک تو مظلوم جو ہے وہ ظلم سے بچ جائے گا اور دوسرا اس کی عاقبت بھی جو ہے وہ برباد نہیں ہوگی۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے لیے مددگار بنے، اس کی ہیلپ کرنے والا بنے، اور دوسرا پوائنٹ جو ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ اللہ یظلم المسلم اخاہ بأی نوع من انواع الظلم، کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پہ کبھی زیادتی نہ کرے، کبھی ظلم نہ کرے، چاہے وہ ظلم کسی قسم کا بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، وہ اس پہ جو ہے وہ زیادتی نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حجۃ الوداع جو میں نے خطبہ آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا اسی کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو خبردار ہو جاؤ، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، انڈرسٹینڈ کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک دوسرے کے خون کو حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے کے خون کو بہا نہیں سکتے، ایک دوسرے کے خون کو جو ہے وہ تم جو ہے ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے۔ حرم علیکم دماءکم، اور اسی طرح تمہارے مالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ ناجائز طریقے سے، باطل اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال تم نہیں کھا سکتے۔ کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج یہ عرفات کے دن، حج کے دن، جس طرح آج کے دن کی تم عظمت کرتے ہو، اس کو جو ہے وہ یوم حرام سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس شہر میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس مہینے میں ذی الحجہ کے مہینے میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، اسی طرح پوری زندگی مسلمانوں کے اوپر ایک دوسرے کا نجائز خون بہانا حرام ہے، نجائز طریقے سے مال کھانا جو ہے یہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذرا آپ کے سامنے جلدی میں یہ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اسلامک بردرہڈ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا لا یظلمہ ولا یخذل، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پہ نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کو ذلیل کرتا ہے، ولا یحقر، اور نہ اس کو جو ہے وہ حقیر سمجھتا ہے، اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، کہ لوگوں تقوی جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، اشارہ کیا، فرمایا اس دل کے اندر اللہ کا تقوی ہے۔ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، آج جو ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں،
برادریزم کے اندر، فرقہ بندی کے اندر، قوم پرستی کے اندر، علاقوں کے اندر، مال کے زیادہ اور کم ہونے کے اندر ہم جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ، کسی انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، من الشر، برائی سے، کیا ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے ہلکا سمجھے، اپنے سے حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے، اپنے سے لو لیول کا سمجھے۔ یعنی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم غور کر سکتے ہیں، اپنے رویے کو دیکھ سکتے ہیں، آج ہمارے رویے کیسے ہیں۔ ہماری یہ خصلت بن چکی ہے، فطرت اور نیچر بن چکی ہے کہ آنا لا غیری، ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ اگر عبادت ہے تو وہ بھی اپنی نظر آتی ہے، مال ہے تو وہ بھی اپنا نظر آتا ہے، اگر کوئی اور فخر ہے تو وہ بھی صرف اپنا نظر آتا ہے، کسی دوسرے کو ہم جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اخلاق کی سب سے بڑی بیماری بیان کیا ہے کہ کسی بندے کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا مال بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں سوائے غیبت کے ہمارے پاس کوئی اور مشغلہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا تذکرہ اس طریقے سے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دین کی بات ہو، کوئی نہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنا لیتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو، فلاں بندہ ایسا، فلاں بندہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سخت ہیں، لیکن کیا کریں، آج ہمیں اسلامی بھائی چارہ نظر نہیں آتا۔ میں نے پاکستانی میڈیا کے اندر ایک خبر پڑھی ہے، اور اس خبر نے یقین کریں جو ہے مجھے ہلا کے رکھ دیا، کہ ایک عورت آتی ہے جو ہے وہ بچے کی ڈیلیوری کے لیے، برتھ کے لیے ہاسپٹل کے اندر، اللہ کی قدرت وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ ماں کو مرنے کے بعد اس کا آپریشن کرتا ہے، بلکہ عورت ہے وہ ڈاکٹر بھی، اس کا آپریشن کرتی ہے تاکہ جو اس کے لواحقین ہیں، جو ورثاء ہیں، ان سے پیسہ لیا جا سکے کہ ہم نے اس کا جو ہے وہ آپریشن کیا تھا، اور وہ بیچاری آپریشن سے پہلے مر چکی ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم ہم مردوں کو بھی معاف نہیں کرتے، زندہ تو ہیں، اگر کوئی مر جائے ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ہر وقت ہماری گفتگو مرنے والے کے بارے میں، اس کے عیب، اس کی برائیاں، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اللہ کو تمہاری سفارش کی یا تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، لیکن اگر تم اپنی زبان کسی مرے ہوئے کے لیے کھولتے ہو تو یاد رکھو تم نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا، تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ پیش ہونا۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ جنت کا مالک میں ہوں، جنت اور جہنم کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تم کہاں سے پیدا ہو گئے میرے اختیار کے اندر دخل اندازی کرنے والے؟ حدیثیں ہیں، میں اس طرف جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر آپ کے دل میں یہ بات، آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی اثر کر جائے، ہم اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو چینج کر لیں تو اللہ کی قسم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے رویے کو چینج نہیں کرتے تو بربادی ہی بربادی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ہمارا جینا مرنا کسی کام کا نہیں ہے سوائے اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر نفرتیں تقسیم کرنے کے، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے اور جھگڑانے کے ہمارا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا مال بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اور اس کی عزت بھی حرام ہے، کہ وہ اس کو بے عزت ذلیل نہیں کر سکتا۔ ہم کسی ایک بندے کو نشانہ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اپنے معاشرے میں یہ تھوڑا سا کمزور ہے تو اس کی بات، یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، اس کی گھر چلتی نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہم اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے
اور اس نے ایک نامہ عمل بھی رکھا ہوا ہے جس میں زبان سے نکلے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، اور یہ نامہ عمل ہماری گردن میں لٹکایا جائے گا جب اس کے سامنے پیش ہو۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پوائنٹس کے اندر، تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جو بردرہڈ ہے اس کے لوازمات میں سے ایک لوازم یہ ہے، یعنی ضروریات جو اس کی ضروری چیزیں ان میں سے ایک یہ پوائنٹ ہے کہ بندہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرے، شفقت کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کر کے اس بات کو بیان کیا، یعنی ایک دوسرے کے اوپر پیار، محبت، شفقت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بیان کیا ہے۔ صحیحین کی روایت بخاری و مسلم کی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، کہ مسلمانوں کی آپس میں پیار اور محبت کرنے میں مثال اور ایک دوسرے پہ رحم کرنے کی مثال جو ہے وہ کیسے ہے، وتعاطفہم، اور ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے کی مثال کیسے ہے، مثل الجسد، فرمایا جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک باڈی ہوتی ہے، میری اور آپ کا جسم، میرا اور آپ کا جو جسم ہے، یہ جو باڈی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے 6 فٹ کی، 6.5 7 فٹ کی، 5 5.5 فٹ کی، جتنی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کر رکھا ہے، اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی، فرمایا اذا اشتکا منہ عضو، اگر اس باڈی میں کسی ایک باڈی کے پارٹ کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم جو ہے وہ اس جو پارٹ جس کے اندر تکلیف ہوتی ہے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ سر میں درد ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے، پاؤں کے جو انگوٹھے کے ناخن کے اندر درد ہے تو پورا جسم اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کی، یہ مومنوں کی آپس کے اندر مثال ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم ایک باڈی کی طرح ہیں، ہماری آج کیا حیثیت ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، مسلمان کا سب، مسلمان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، باقی ساری کائنات اس سے محفوظ۔ آج دین کے نام پہ ہمارے پاکستان کی پھر ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جڑاں والے کے علاقے میں عید والے دن دو نوجوانوں کو ایک چھوٹے سے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا مسجد کے باہر۔ عید کے دن وہ بیچارے عید پڑھ کے آئے ہیں ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کے، اور جو مارنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کر رہے ہیں، اور وہ جو مرنے والے ہیں، جو شہید ہونے والے ہیں، وہ اللہ کے دین کے کسی ایک مسئلے کو بنیاد بنا کے۔ یہ آج مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے، مسلمان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، باتیں بہت لمبی ہیں لیکن میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن جو ہے یہ دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار، ایک وال کی طرح ہے۔ یہ دیوار جو ہے یہ برکس کی بنتی ہے، اینٹوں کی بنتی ہے۔ اگر ایک اینٹ جو ہے اس میں شکوا کرنا شروع کر دے کہ میرے اوپر سارا وزن پڑا ہوا ہے، اور وہ کہے کہ میں اس دیوار کے اندر نہیں رہنا چاہتی، وہ وہاں دیوار سے نکل جائے تو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی، اور دیوار جو ہے اس کی مضبوطی کہاں سے باقی رہ جائے گی۔ کتنی خوبصورت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اسی طرح ہم اپنی سوسائٹی کے اندر، مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرے کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ برکس کی طرح ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ الاخوہ الاسلامیہ، اسلامک بھائی چارہ، اسی سے اسلامک بردرہڈ پیدا ہوتی ہے، اسلامی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے نصیحت کرنے والے ہیں، خیر کی، نیکی کی نصیحت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا اور میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا، پرامس کیا، بیعت کی، کس بات پہ؟
علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پہ، نماز قائم کرنے پہ۔ میرے عزیز بھائیو، زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں کہا۔ شرابی شراب پیتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں کہا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے، یہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے، ہماری زندگی کے اندر نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو بندہ نمازی نہیں ہے اس کا نیک بندے جنازہ نہیں پڑھ سکتے، نیک بندے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ نماز کا تارک ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمارا نماز کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا مولوی نہیں کہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فقط کفر، وہ کافر ہے جو جان بوجھ کے نماز جو ہے، فرض نماز جو ہے وہ جو چھوڑتا ہے۔ اور یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، وعدہ کیا کہ پوری زندگی میں کیا عمل کرنا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، والنصح لکل مسلم، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ہمیشہ نصیحت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے۔ اور یہی جو نصیحت ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک نے قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سورت میں بیان فرمایا۔ اور امام شافعی فرمایا کرتے تھے یہ 30 پاروں پہ مشتمل قرآن، 114 سورتوں پہ مشتمل قرآن، اللہ یہ سارا قرآن نہ بھی نازل کرتا، یہ اکیلی سورت نازل ہو جاتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اسی طرح 5واں پوائنٹ جو ہے وہ میرے بھائیو وہ یہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے جب ملے السلام علیکم کہے، جب وہ اس کو دعوت دے کسی کھانے کی تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور فرمایا اگر کسی کو، سبحان اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آج ہم بھول چکے ہیں اور ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے، بات کریں تو ہمیں مشکل لگتی ہے، کہتے ہیں جی آپ ہمیشہ یہی باتیں کرتے ہیں۔ بھائیو بات یہ ہے کہ آج ہمیں وہ اسلامی بھائی چارہ نظر نہیں آتا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مسلمانوں کے اندر وہ اسلام نظر نہیں آتا۔ اسلام جو ہے وہ کیا تھا؟ اسلام تو یہ تھا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ہم اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، فہو محسن، یہ نیکی ہے، فلہ اجرہ عند ربی، اسی کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کل قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمزدہ ہوں گے، چھلانگیں لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہم اپنے آپ کو سرنڈر ہی نہیں کرتے، کس اکڑ کے اندر ہیں، کس تکبر اور کس غلط فہمی کا ہم شکار ہیں۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کی، بات کو میں مختصر کرتا ہوں۔ اور چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ان یحب المسلم لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اگر کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا تو مجھے کیا حق ہے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے جو ہے اس کو میں ذلیل کروں؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی غیبت نہ کرے، میری کوئی چغلی نہ کرے، تو مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت اور چغلی کروں؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عزت کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے تو مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ میں کسی دوسرے کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالوں؟ انسان اپنے لیے وہ پسند کرے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، لوگوں سن لو جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، حتی تؤمنوا، حتیٰ کہ تم ایمان لاؤ،
ولا تؤمنوا اور اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا حتی تحابوا جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بیان کروں، اولا تمہاری ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، تمہیں ایسی بات نہ بیان کروں، اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی محبت کے بغیر جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ وقت ختم ہو گیا، اسی حجۃ الوداع کے خطبے کے حوالے سے یہ جو پوائنٹ تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، اس کے حوالے سے میں نے چند گزارشات عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کا مالک تو ہے، اللہ پاک جو بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر، اللہ پاک جو ہمیں یہ بیماریاں لگ چکی ہیں اخلاقی بیماریاں، اے اللہ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ ان بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر، اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو، اللہ ایسا مسلمان بنا دے کہ جس کے اندر تیرے نبی کے طریقوں کی اتباع ہو، پیروی ہو۔ اللہ جب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ، تو نبی اپنا سمجھ کے بلا لیں، پاس بلا لیں، حوض کوثر کے جو ہے وہ جام دے دیں اور ہماری شفاعت فرما دیں۔ اور اللہ جب تیرے سامنے آئے، اللہ تو ہمارے جو ہے وہ کھاتے نہ کھول، اللہ ہمیں ویسے ہی معاف کر دے۔ اے رب العالمین ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور ہیں، ویک ہیں، اپنے اوپر ہمارا بس نہیں چلتا، یہ شیطان جو ہے یہ بڑا طاقتور ہے، اس کے حملے ہمارے اوپر بڑے طاقت والے حملے ہیں۔ اے اللہ ہم اس شیطان کے مقابلے میں تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ یہ شیطان جو دل میں آ کے وسوسے پیدا کرتا ہے، دل میں آ کے اٹیک کرتا ہے، اللہ اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں تیری رب العالمین، اس لیے کہ تو جس کو تو پناہ دے دے اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یا شافی الامراض اشف مرادنا ومراد المسلمین۔ ہماری ایک آنٹی ہیں وہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اجعل کلمۃ الاسلام ہی العلیٰ وکلمۃ الشرک والکفر والبدعۃ ہی السفلی یا رب العالمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ یرحمکم اللہ۔